حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے عظیم ترین رہنما، محبوب خدا، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ایمان والوں کے لیے حیرت اور عبرت کا باعث ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب دشمنوں نے دین اسلام کی روشنی کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، تب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور معجزہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ظاہر ہوا۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے قریب خیبر کی فتح کے بعد پیش آیا، جب ایک یہودی عورت نے ایک انتہائی خطرناک سازش تیار کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ زہر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زہر کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس سازش کو پہچان لیا اور کس طرح اس زہر کا اثر کئی سال بعد بھی آپ کی زندگی میں محسوس کیا گیا؟ آئیے اس واقعے کے حیرت انگیز تفصیلات اور اس میں پوشیدہ عبرتوں کو جانتے ہیں، تاکہ ہمارے ایمان کو جلا ملے اور ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید گہری ہو جائے۔ خیبر کی جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی، جس نے یہودی قبائل کی سیاسی اور عسکری طاقت کو توڑ دیا، لیکن اس فتح نے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض اور حسد کو مزید بھڑکا دیا۔ یہودی قبائل جانتے تھے کہ ان کی شکست کا اصل سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور ان کی تعلیمات ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت سنگین سازش کا منصوبہ بنایا۔ یہودی قبیلے کی ایک عورت زینب بنت حارث، جو خیبر کے سردار کی بیوی تھی، اس سازش کی مرکزی کردار بنی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کر دے تو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک دیا جائے گا۔ زینب نے ایک بکری کو ذبح کیا اور بڑی مہارت سے اس کے گوشت کو زہر آلود کر دیا۔ زہر کا سب سے زیادہ اثر گوشت کے اس حصے میں رکھا گیا جس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے، یعنی شانہ، کندھے کا گوشت۔ اس نے نہایت نفاست کے ساتھ اس بکری کے گوشت کو پکایا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال حکمت، اللہ کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالیہ ایک روشن نمونہ ہے۔ اس سازش کا مقصد نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نقصان پہنچانا تھا، بلکہ یہ اسلام کے پیغام کو ختم کرنے کی ایک گہری سازش تھی، لیکن اللہ نے اس سازش کو ناکام بنایا اور اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ زینب کی اس حرکت کے پیچھے یہودیوں کی دیرینہ دشمنی اور دین اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا خوف واضح تھا۔ خیبر کی شکست کے بعد اسلام نہ صرف عرب بلکہ دنیا بھر میں پھیلنے کی راہ پر گامزن ہے۔ ایسے میں ان کے پاس یہ آخری ہتھیار تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائیں، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اللہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ زینب بنت حارث کا مقصد یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو زہر ان پر اثر نہیں کرے گا، ورنہ ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہودیوں کو اسلام کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور یہ حرکت اسی حسد اور بغض کی علامت تھی۔ تاریخ انسانی میں اگر کسی شخصیت نے اعلیٰ اخلاق، حکمت اور دشمنوں کے ساتھ بہترین رویے کی مثال قائم کی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خیبر کی فتح کے بعد پیش آنے والا زہر دینے کا واقعہ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دشمنوں کی سازشوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صبر اور حکمت سے سامنا کیا۔ جب زہر آلود گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اللہ کے فضل سے فوراً اس زہر کو محسوس کر لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے، لیکن اس واقعے کے بعد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہم سب کے لیے درس عبرت اور سبق آموز ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک لقمہ چکھا تو فوراً اس کا زہر آلود ہونا محسوس کر لیا۔ آپ نے فوراً اپنے صحابہ کو کھانے سے روک دیا اور اس سازش کی حقیقت واضح ہونے پر زینب بنت حارث کو بلایا۔ زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی غصے کے نہایت پرسکون لہجے میں پوچھا، تم نے یہ گوشت زہر آلود کیوں کیا؟ زینب نے جواب دیا، وہ دشمنوں کی نفسیات اور ان کے اسلام کے خلاف بغض کو واضح کرتا ہے۔ اس نے کہا، میں نے سوچا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ نبی نہیں تو ہم آپ سے نجات پا لیں گے۔ یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور علم کو مزید ظاہر کرتا ہے۔ زینب کے الفاظ نے یہ واضح کر دیا کہ دشمن آپ کی نبوت کے معجزات سے واقف تھے، لیکن ان کے باوجود اپنی ضد اور دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ حق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے اس سنگین جرم کو سننے کے بعد جو رد عمل دیا وہ آپ کی شفقت اور اعلیٰ اخلاق کا بے مثال نمونہ ہے۔ آپ نے زینب کو معاف کر دیا اور اس کے خلاف کوئی سزا نہیں دی، تاہم اس زہر کا اثر آپ کے ایک اصحابی بشر بن براء رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا، جو اس زہر آلود گوشت کو کھا چکے تھے۔ بشر بن براء رضی اللہ تعالی عنہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور بالآخر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے اس واقعے کی سنگینی کو مزید نمایاں کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاف کر دینا ایک عظیم درس ہے کہ ذاتی دشمنی اور انتقام کا جذبہ اسلام میں کوئی جگہ نہیں رکھتا، لیکن زینب کو معاف کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ زہر دینے کا یہ عمل نہایت سنگین تھا۔ زہر کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طویل عرصے تک باقی رہے، اور آپ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل اس زہر کا ذکر ان الفاظ میں کیا، خیبر کے زہر کی تکلیف آج بھی میرے جسم میں محسوس ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ میری شہ رگ اسی کی وجہ سے کٹ رہی ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ زہر کی موجودگی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی۔ بہت سی تاریخی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہمیشہ غیبی مدد فراہم کرتا ہے۔ یہودیوں کی یہ سازش ناکام ہوئی، لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کبھی بھی اسلام کے خلاف اپنی چالوں سے باز نہیں آتا۔ یہ واقعہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حفاظت پر ہمارا ایمان بھی مضبوط کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب نبی کی حفاظت کیسے کرتا ہے اور کس طرح دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، تحمل اور معاف کرنے کا رویہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں صبر و حکمت کا سبق دیتا ہے۔ لیکن یہ سوال ہم سب سے بھی ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کو اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے اخلاق اور تعلیمات کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی دعووں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ محبت ہمارے عمل، رویے اور فیصلوں میں جھلکنی چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ جب مشکلات اور سازشیں ہمارے راستے میں آئیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ اس نے خیبر کے واقعے میں اپنے نبی کی حفاظت کی۔ آج ہم پر لازم ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق لیں اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ ہم کس حد تک ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے اخلاق کو اپنے اخلاق کا نمونہ بناتے ہیں؟ کیا ہم ان کی دی گئی تعلیمات کو اپنی زندگی کا محور بنا رہے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ان سوالات کے جواب تلاش کریں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی مظاہرہ کریں تو یقیناً ہماری زندگیاں سکون، برکت اور ہدایت کا نمونہ بن جائیں گی۔
اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا حقیقی ثبوت دے سکیں، آمین۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔